السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ازواج پر اور اصحاب پر اور تمام کے تمام مسلمانوں پر۔ ناظرین، جس عاشرے کا جس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اس مہینے کو ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ذو الحجہ کا معنی حج والا مہینہ، اور اس ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، جو پہلے 10 دن ہے، اس کی خاص فضیلت ہے۔ احادیث طیبہ میں ان دنوں کے لیے 3 لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 احب الی اللہ، نمبر 2 اعظم الی اللہ، اور نمبر 3 افضل ایام الدنیا۔ افضل ایام الدنیا کا معنی ہے کہ دنیا کے بہترین، دنیا میں سب سے بہترین دن یہ دن ہے۔ اور اسی طرح اعظم الایام، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے ہاں عظیم ترین دن ہے۔ اور احب الی اللہ کی حدیث میں جو آگے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں انسان جو عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ تو میرے دوستو، اس مہینے کو ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ذو الحجہ کا یہ پہلا عشرہ انتہائی فضیلت اور اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس مہینے، اس عشرے میں اور اس حج والے مہینے میں اسلام کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے، جس کو حج کہا جاتا ہے، یعنی کہ 5واں رکن ہے اور انتہائی عظیم الشان رکن ہے۔ اور اس عشرے میں اور اس مہینے کے ساتھ کچھ خصوصیات ہیں جو عام مہینوں میں، عام دنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ مثلاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس میں تکبیرات تشریق واجب سمجھ کر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حج کا جو فریضہ ہے مسلمان ادا کرتے ہیں سال میں 1 دفعہ، وہ انہی دنوں میں ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، جو بڑی عید ہم مناتے ہیں، وہ اسی مہینے میں مناتے ہیں۔ اور اسی طرح قربانی کا جو عمل ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، تو قربانی کا عمل بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یوم عرفہ آتا ہے، عرفات کا جس دن حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے، تو عرفات، یوم عرفہ جو ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں احادیث طیبہ میں ہم نظر ڈالیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمان نوازی کے دن بھی یہ ہے، یعنی کہ بڑی عید کے دنوں کے اندر روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبیعان۔ تو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے مہمان نوازی کے دن ہے، لہٰذا ان دنوں کے اندر آپ نے روزے نہیں رکھنا، آپ نے کھاتے پیتے رہنا۔ اور اسی طرح اسی عاشرے کے اندر اس شخص کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور اس نے قربانی کرنی ہو، تو وہ اس عشرے میں عید کی نماز تک، قربانی تک وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اور اسی طرح وہ اپنے جسم کے بال وغیرہ نہ کاٹے، یعنی کہ اس سے پہلے یہ سارے کے سارے اعمال جتنے بھی ہیں یہ انسان کر لے، تاکہ اس عشرے کے اندر اس کو ان اعمال کے کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ عشرہ ذو الحجہ میں پہلے 10 دنوں میں جب بھی انسان روزے رکھتا ہے تو 1 روزے کا ثواب یہ کتنا زیادہ ہے؟ فرمایا کہ 1 روزے کا ثواب یہ 2 مہینوں کے روزے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم غور کریں تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے والفجر، تو فجر سے کیا مراد ہے؟ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، اس فجر سے مراد کیا ہے؟ تو امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فجر سے مراد ذو الحجہ کا پہلا فجر کا وقت ہے، اس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اور اسی طرح والفجر کے بعد پھر ولیال عشر، ان 10 دنوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے دوستو کہ اس عشرے میں خصوصی طور پر ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس عشرے میں جتنا ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس مہینے، اس عشرے میں ہم صدقہ بھی کریں، خیرات بھی کریں، اور نوافل کا بھی اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ عاشرہ آ جائے تو 2 کام زیادہ کرو. کون سے کام؟ فرمایا کہ تسبیح اور تحلیل زیادہ پڑھو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح زیادہ پڑھو، اور اسی طرح تحلیل کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا ورد جو ہے وہ زیادہ کر لیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.